بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جرمن چانسلر کا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ یوکرین جنگ کے محاذ پر امن کی جانب اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے 2 سال بعد روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ ماسکو اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یوکرین رکاوٹ بنا تھا۔ امن معاہدے کے لیے تنازع کی بنیادی وجوہات کو ختم کیا جائے۔ ولادیمیر پیوٹن نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ سیکیورٹی تحفظات دور کیے جائیں اور علاقائی حقائق کو بھی تسلیم کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کم جونگ ان کا خطرناک ڈرون کے بڑے پیمانے پر پیداوار کا حکم۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان نے خطرناک حملہ آور ڈرونز کے بڑے پیمانے پر پیداوار کو تیز کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے روس کے ساتھ گہرے فوجی تعاون پر عالمی برادری کو تشویش ہے، تاہم ایسے میں کم جونگ ان نے خطرناک ہتھیاروں کی تیز رفتار پیداوار کا آرڈر دے دیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپریم لیڈر نے مختلف قسم کے خودکش حملہ آور ڈرونز کے تازہ ترین تجربات کی نگرانی کی ہے۔ یہ ڈرون گائیڈڈ میزائلوں کے طور پر مؤثر طریقے سے زمین اور سمندری اہداف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کم جونگ ان نے جلد از جلد ایک سیریل پروڈکشن سسٹم بنانے اور بڑے پیمانے پر پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح ڈرون جدید جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا نے سب سے پہلے اگست میں اپنے خودکش ڈرون کی نقاب کشائی کی تھی، جس پر دفاعی ماہرین کا کہنا تھا کہ اس کو روس کے ساتھ ملک کے بڑھتے ہوئے اتحاد سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون کو جنگ میں اہم ہتھیار سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ نسبتاً کم قیمت پر ٹینکوں اور دیگر اہداف پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگوں میں اس کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے۔ جمعے کو تجربہ کیے گئے ڈرونز نے پہلے سے طے شدہ راستوں پر پرواز کرنے کے بعد اپنے اہداف کو بالکل کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف جنگ میں تقریباً 10,000 فوجیوں کو روس میں تعینات کیا ہے، جن کی موجودگی کی تصدیق نیٹو، امریکہ اور یوکرین اور جنوبی کوریا نے کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اب غزہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اب جنگ ختم کرنے کا وقت ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کی جانب بڑھے، طویل عرصے کے لیے حقیقی طور پر جنگ میں وقفہ کیا جائے تاکہ اس تنازع سے متاثر ہونے والی آبادی تک بنیادی اور فوری امداد پہنچائی جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ حماس پر مزید دباؤ بڑھائے تاکہ دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ میں لمبا اور حقیقی وقفہ کیا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے غزہ کے انسانی بحران کو حل کرنے کے لیے مسلسل اور متواتر کوششوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانی امداد کی فراہمی کی سہولت کاری کرے اور اس کے لیے جنگ کو ختم کرنا ہی غزہ کی سویلین آبادی کو ہنگامی بنیادوں پر درکار امداد کی فراہمی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کو تیار ہیں، ٹرمپ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ حماس نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے ایک سینئر رہنما باسم نعیم کا کہنا ہے کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہے، تاہم نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر جارحیت کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق باسم نعیم حماس کے سیاسی بیورو کے رکن ہیں۔ انہوں نے اس امر کا اظہار جمعے کے روز بین الاقوامی خبرساں ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی اور اس کی شرط کا اسرائیل نے بھی احترام کیا تو حماس غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ حماس رہنماؤں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم امریکی انتظامیہ اور نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ غزہ میں اپنی جارحیت کو ختم کرے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا روس اور یوکرین جنگ سے متعلق اہم بیان سامنے آ گیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پولیٹکس انسٹی ٹیوٹ کے لیے فلوریڈا میں اپنی حویلی میں منعقد گالا پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روس اور یوکرین پر بہت زیادہ محنت کریں گے، اس چیز کو اب نقطہ پذیر کیا جانا چاہیے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کی انتظامیہ مشرق وسطیٰ کی پیش رفت پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریب میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، 129 سالوں میں یہ سب سے بڑی سیاسی فتح ہے۔ تمام سوئنگ سٹیٹس میں فتح حاصل کر لی ہے، عوامی رائے دہی میں ہم آگے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے حزب اللہ کی حمایت میں بڑا بیان جاری کر دیا۔ ایران نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حق میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تہران ہر صورت میں اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان میں موجود ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر نے نگراں وزیر اعظم نجیب میقاتی اور پارلیمنٹ کی اسپیکر سے ملاقات کی اور مذکورہ بیان جاری کیا۔ علی لاریجانی نے کہا کہ ایران ہر صورت حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران مزاحمت کی حمایت کرے گا اور حزب اللہ کے موقف کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی چیز کو سبوتاژ کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، ہم مسائل کے حل کی تلاش میں ہیں۔ 2 روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے حملے کی صورت میں اسرائیل ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے ایک اور حملہ ایرانیوں اور اربوں روپے کے ڈاکے کے مترادف ہوگا۔ دھمکی امیز لہجے میں ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دیا تو ایران میں معاشی تباہی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس دوران مختلف حملوں میں 112 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب لبنان میں نباتیہ اور بلبک شہر پر اسرائیلی فورسز کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری سے طبی عملے کے 4 اور 12 ریسکیو اہلکاروں سمیت 18 شہری شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے 2 فوجی اڈوں کو میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی اسرائیلی فضائی حملے میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق پر حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مسلح گروپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ اور فلسطین کے درمیان پولیس کی تربیت کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ ترکیہ اور فلسطین کے درمیان پولیس کی تربیت کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ 24 مئی 2022 کو فلسطین کے شہر رام اللہ میں طے پانے والے حکومتی جمہوریہ ترکیہ اور حکومتی فلسطین کے درمیان سیکیورٹی قوتوں کی تربیت سے متعلق مفاہمت کی یادداشت کی منظوری کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔